حضرت بو علی شاہ قلندر کے بارے میں بہت سی روایات ملتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے مطابق 606 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 1209 ہندوستان ہریانہ کا شہر پانی پت میں پیدا ہوئے۔ بہت سے لوگ حضرت بو علی شاہ قلندر کا نام نہیں جانتے۔ ان کا مکمل نام شیخ شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے والد کا نام شیخ فخر الدین تھا، جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے، یعنی کہ ولی اللہ تھے۔ اور آپ کے والدہ کا نام بی بی حافظہ جمال، جو کہ سید نعمت اللہ خان مدانی کی صاحبزادی تھی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت شیخ فخر الدین اسلامی تاریخ کے مطابق 600 ہجری میں عراق سے ہجرت کر کے پانی پت آئے، اور ہجرت کرنے کے 6 سال بعد آپ کو یعنی ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، جن کا نام حضرت بو علی شاہ قلندر۔ حضرت بو علی شاہ قلندر پیدا ہونے کے بعد آپ کے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت شیخ فخر الدین نے دروازہ کھولا اور دیکھا کیا ہے کہ ایک نورانی چہرے والا شخص کھڑا ہوا تھا۔ اس بزرگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے کہا کہ اے شیخ مبارک ہو، آپ کے گھر ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوا، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، یہ وہ بچہ ہے پیدا ہوتے ہی جس کے دل میں عشق الہی کی محبت رکھتا ہے۔ میں اس بچے کو زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اس بزرگ کا نام حضرت مولانا فخر الدین عراقی تھا۔ جب بو علی شاہ قلندر اس بزرگ کی گود میں آئے تو یہ نورانی چہرے والے حضرت بو علی شاہ قلندر کی پیشانی پر بوسہ دیا، تو حضرت بو علی شاہ قلندر نے فوراً اپنی آنکھ کھولی۔ بعد میں بو علی شاہ قلندر کے والد سے کہا یہ بچہ خدا کی امانت ہے۔ ایک کہا کہ یہ بچہ خدا کی امانت ہے، اس بچے کی حفاظت کرنا، یہ کہہ کر وہ بزرگ وہاں سے چلے گئے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کا بچپن دوسرے بچوں کی طرح عام نہ تھا۔ وہ اپنے بچپن میں ہی قرآن کی حفظ اپنے استاد حضرت مولانا قاری سید سراج الدین مکی سے دین کی تعلیمات حاصل کی، اور حضرت بو علی شاہ قلندر دوسرے بچوں سے دینی تعلیمات میں بہت آگے رہ چکے تھے۔ آپ کے استاد سراج الدین مکی آپ سے ہمیشہ متاثر ہوتے۔ دینی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ 20 سال دلہی میں دوسروں کو علم سکھایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خطبات کی تعریف پورے ہندوستان میں پھیل چکی تھی۔ لوگ پورے ہندوستان سے آپ کے خطبات سننے اور فیضیاب ہونے آیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بو علی شاہ قلندر کا خطبہ شروع ہوتا
جبکہ اتنی تعداد ہو جاتی کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے تھے کہ اتنے دیر میں آپ کے سامنے ایک فقیر آئے اور اونچی آواز میں کہنے لگے، آپ کا اصل نام تھا شرف الدین، تو اس لیے اس فقیر نے اسی نام سے پکارا اور کہنے لگے، اے شرف الدین، افسوس ہے اس بات کی کہ تو جس کام کے لیے پیدا ہوا ہے تو اس کام کا فراموش ہے۔ اتنا کہہ کر وہاں سے نکل گئے اور اس کے بعد حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی فقیر نہیں، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے جو مجھے میرا مقصد یاد کرانے آئے تھے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں عشق الہی کا ایک طوفان پیدا ہو گیا تھا اور اپنی تمام علمی کتابیں دریا میں پھینک دی اور خود بھی پانی میں چلے گئے۔ 12 سال پانی میں اللہ کا ورد کرتے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 12 سال اللہ کی عبادت کرنے کے بعد آسمان سے ایک ایسی آواز آئی، ہم نے تیری عبادت قبول کرنی ہے، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ تو ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، اے میرے مالک، میں تجھ ہی کو مانگتا ہوں، میں یعنی تجھ ہی کو مانگتا ہوں، میں یہاں کھڑا جان دے دوں یا تیری محبت میں، اور میرے پروردگار تیری محبت میں دم توڑ دوں گا۔ پھر آسمان سے ایک آواز آئی، اچھا پانی سے نکل، ہم تجھ سے بہت کام لینے ہیں۔ ابو علی شاہ قلندر نے کہا، اے میرے پاک پروردگار، اے میرے مولا، مجھے تو خود پانی سے نکال۔ اسی وقت ایک بہت بڑے نور والے حضرت ابو علی شاہ قلندر کو پانی سے نکال کر کنارے میں کھڑا کر دیا۔ ابو علی شاہ قلندر کہنے لگے، آپ کون ہیں جو میری 12 سال کی محنت کو ضائع کر دیا؟ میں تو اپنے منزل تک پہنچنے ہی والا تھا۔ وہ پرنور چہرے والے فرمانے لگے، اے شخص، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو علی شاہ قلندر حضرت علی علیہ السلام کے خدموں میں گر گئے اور آپ کے خدموں کو چومنے لگے۔ تو پھر مولا کائنات علی علیہ السلام نے اللہ کی تمام نعمتوں سے مالا مال کر دیا اور آپ دنیا کی تمام گمراہیوں سے پاک ہو گئے، اور اسی روز آپ کو قلندری کا خطاب ملا، جس کی وجہ سے آپ کا نام کے ساتھ قلندر آتا ہے۔ جب بھی آپ راستے میں گزرتے اور گلیوں سے نکلتے تو حضرت علی شیر خدا کی بو آنے لگ جاتی۔ روایات میں یوں آتا ہے، حضرت ابو علی شاہ قلندر جس گلیوں سے گزرتے تو حضرت علی شیر خدا کی خوشبو وہاں پھیل جاتی، تو اس لیے آپ کا نام ابو علی شاہ قلندر ہو گیا، یعنی علی کی خوشبو والا۔ اس لیے آپ کو حضرت ابو علی شاہ قلندر کہا جاتا ہے۔ قلندر کا مطلب خود مختار، یعنی ایسا آزاد انسان کے دنیا سے کچھ لینا دینا ہی نہیں۔
انسان جب تک قلندر نہیں ہو سکتا جب تک حضرت علی علیہ السلام اسے روحانی علم نہ دیتے. حضرت بو علی شاہ قلندر کا حضرت بو علی شاہ قلندر کا یہ شعر پوری دنیا میں مشہور ہے، جسے ہر قلندری محفل میں پڑھا جاتا ہے. بو علی شاہ قلندر فارسی زبان میں فرماتے ہیں حیدرین قلندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم پیشوے تمام رندانم اے سگے کوئے شیر یزدانم. اس شعر کا مطلب ہے میں حیدری ہوں، میں قلندر ہوں اور میں مست ہوں. میں علی مرتضی علیہ السلام کا غلام ہوں، میں نیک لوگوں کا رہنما ہوں. اور بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ آخر میں فرماتے ہیں میں حضرت علی علیہ السلام کے گلی کے کتا ہوں. بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت علی علیہ السلام کے گلی کا کتا ہوں. یہ بات سمجھنے والے کچھ یوں سمجھتے ہیں کہ بو علی شاہ قلندر اپنے آپ کو جانور کا مثال دیا. اعوذ باللہ، اپنے آپ کو جانور نہیں کہا بلکہ وہ حضرت علی شیر خدا سے مثال دے رہے ہیں کہ ہر کتا اپنے مالک کے ایک اشارے پر، اپنے مالک کے ایک حکم پر اس مالک کی کہی ہوئی بات کو تعمیل کرتا ہے، اس مالک کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. میں بھی اپنے مالک حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی عالم قلندر کو سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ قلندر اللہ کا ایک راز ہوتا ہے. اس لیے بو علی شاہ قلندر اس شعر سے اپنے مالک سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. قلندر کے پاس ایک ایسا روحانی علم ہوتا ہے کہ ایک عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ ایسا علم ہے جو اپنے خواہش، ارادے، تمنا اور نفس سے لڑ کر اللہ کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد بو علی شاہ قلندر دلہی چلے گئے. اس کے بعد بو علی شاہ قلندر دلہی چلے گئے. وہاں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اور حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بو علی شاہ قلندر کو دیکھ کر گلے سے لگا لیا. اس کے بعد بو علی شاہ قلندر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علم حاصل کیا. ایک دن حضرت شیخ شہاب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے بو علی شاہ قلندر کی تعریف سنے تو شیخ شہاب الدین کے دل میں خواہش ہو گئی ایک بار میں بو علی شاہ قلندر کی عبادت دیکھنا چاہتا ہوں. تو پھر ایک دن بو علی شاہ قلندر ایک جنگل میں جانے لگے تو سامنے سے شیخ شہاب الدین آ گئے. آپ نے بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. یہ سن کر بو علی شاہ قلندر کہا آپ کا اختیار ہے، اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہو. جب رات کا وقت آیا شیخ شہاب الدین نے زمین سے ایک نور کا پہاڑ کھڑا ہوا دیکھا اور اس پہاڑ کی ہر طرف سے
اللہ اللہ کی آواز آنے لگی۔ بعد شیخ شہاب الدین کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابو علی شاہ قلندر تھے۔ حضرت شہاب الدین نے ایسا نظارہ اپنی ساری زندگی میں کبھی نہ دیکھا۔ اور پھر شہاب الدین کہتے ہیں وہ نور والے پہاڑ کے قریب جب میں گیا تو معلوم پڑا وہ ابو علی شاہ قلندر تھے اور آپ کے آنکھوں سے خون کے آنسو ٹپکنے لگے۔ ہر خون کے خطرے سے نورانی روشنی نکل کر آسمان کی طرف چلے جاتی۔ تو ایسی شان ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی، اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کی یہ شان ہوتی ہے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔